دوستو، کبھی غور کیا ہے ہماری زندگی ایک عجیب سی دوڑ بن چکی ہے۔ صبح آنکھ کھلتی ہے تو سب سے پہلا خیال آتا ہے آج کا اسائنمنٹ پورا کرنا ہے، آج آفس کی ڈیڈ لائن ہے، آج پریزنٹیشن دینا ہے۔ دن نکلتا ہے کتابوں، اسکرین اور میٹنگز کے ساتھ، رات ختم ہوتی ہے تھکان اور بے چینی کے ساتھ۔ لیکن اسی بھاگ دوڑ میں دل کا ایک کونا پوچھتا ہے، کیا سچ میں یہی زندگی ہے، یہی سکون ہے؟ ہم نے بچپن سے ہی ایک بات سنی، پڑھو گے لکھو گے تو بنو گے نواب، کھیلو گے کودو گے تو بنو گے خراب۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اصلی کامیابی نہ تو صرف کریئر میں ہے اور نہ صرف کتابوں میں، بلکہ اس سفر میں ہے جہاں دنیا بھی سنبھلے اور آخرت بھی سنور جائے۔ آج کی یوتھ سب سے بڑی کشمکش میں ہے۔ ایک طرف پیرنٹس کا پریشر، بیٹا کریئر سیکیور کرو، دوسری طرف سوسائٹی کا دباؤ، اگر ہائی پیکیج والی نوکری نہیں ملی تو لوگ کیا کہیں گے، تیسری طرف فرینڈس کا دباؤ، تھوڑا چل کرو، انجوائے کرو، لائف صرف ایک بار ملتی ہے، اور چوتھی طرف اپنے ہی نفس کا دباؤ، بس 5 منٹ اور اسکرولنگ کر لو، پریئر بعد میں کر لینا۔ ان 4 دیواروں کے بیچ پھنس کر نوجوان سوچتا ہے، کیا سچ میں عبادت اور کریئر ایک ساتھ ہی چل سکتے ہیں؟ اصل میں پرابلم یہ ہے کہ ہم نے دونوں کو دشمن بنا دیا۔ ہم مان بیٹھے کہ اگر کریئر پر دھیان دیں گے تو عبادت چھوٹ جائے گی، اور اگر عبادت پر دھیان دیں گے تو کریئر پیچھے رہ جائے گا۔ لیکن سچ تو یہ ہے دوستو، کریئر اور عبادت ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہیں، بلکہ عبادت تمہارے کریئر کی برکت ہے اور کریئر تمہاری عبادت کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے جسم کا بھی حق ہے، تمہاری روح کا بھی حق ہے، اور تمہارے گھر والوں کا بھی حق ہے۔ اس کا مطلب ہے اسلام نے کبھی نہیں کہا کہ دنیا چھوڑ دو، اسلام نے کبھی نہیں کہا کہ پڑھائی مت کرو یا نوکری مت کرو، بلکہ کہا دنیا کو بھی سنبھالو لیکن دل کو اللہ کے ساتھ جوڑو۔ سوچو، اگر رات کو 4 سے 5 گھنٹے نیٹ فلکس دیکھ سکتے ہو تو 10 منٹ قرآن کے لیے کیوں نہیں نکال سکتے؟ اگر پوری رات اسائنمنٹ کر سکتے ہو تو آدھا گھنٹہ تہجد میں کیوں نہیں کھڑے ہو سکتے؟ سوال یہ نہیں کہ وقت کم ہے، سوال یہ ہے کہ ہم اپنا وقت کس کے لیے نکالتے ہیں۔ کریئر تمہیں سیلری دے گا، عبادت تمہیں برکت دے گی۔ کریئر تمہیں ایک گھر دلائے گا، عبادت تمہیں قبر میں سکون دلائے گی۔ کریئر تمہیں لوگوں کے سامنے عزت دلا سکتا ہے، لیکن عبادت تمہیں اللہ کے سامنے کامیاب کرے گی۔ سوچو، جس دن تمہیں قبر میں اتارا جائے گا، کیا فرشتے تم سے سی وی پوچھیں گے؟ کیا جی پی اے یا ڈگری کا حساب ہوگا، یا پھر نماز اور سجدوں کا؟ یہی سوچ دل کو ہلا دینے کے لیے کافی ہے۔ اب سوال آتا ہے، کیا کریئر اور عبادت ساتھ چل سکتے ہیں؟ جواب ہے بالکل، لیکن کچھ اصولوں کے ساتھ۔ پہلا اصول ہے، نیت صحیح کرو۔ ہر پڑھائی، ہر کام، ہر محنت سے پہلے یہ سوچو، یا اللہ، میں یہ سب تیرے لیے کر رہا ہوں، حلال کمانے کے لیے، اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے۔ یقین مانو، یہی نیت تمہاری پڑھائی کو بھی عبادت بنا دے گی۔ دوسرے، نماز کو اسٹڈی کا بریک بناؤ۔ موبائل اٹھا کر بریک مت لو، بلکہ نماز پڑھ کر بریک لو۔ دیکھنا، وہی نماز تمہیں وہ انرجی دے گی جو 10 کپ کافی کی نہیں دے سکتی۔ تیسری، فجر سے دن کی شروعات کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا دی، یا اللہ، میری امت کے صبح کے وقت میں برکت ڈال۔ اس لیے جو نوجوان پڑھائی یا کام فجر کے بعد شروع کرتا ہے، اس کے دن میں
پروڈکٹیوٹی اور برکت دونوں ہوتی ہے۔ چوتھے، سوشل میڈیا کو کنٹرول کرو۔ نیٹ فلکس اور انسٹاگرام وہ چور ہیں جو تمہارا وقت بھی چراتے ہیں اور عبادت بھی، اس لیے پڑھائی کے وقت موبائل دور رکھو اور عبادت کے وقت دل اللہ کے حضور۔ پانچویں، قرآن کو اسٹریس ریلیور بناؤ۔ جب ایگزام کا دباؤ بڑھے تب دماغ تھک جائے، صرف 5 منٹ قرآن پڑھ لو، یقین مانو وہ نور تمہیں ایسا سکون دے گا جو کوئی موٹیویشنل بک بھی نہیں دے سکتی۔ دوستو، یاد رکھو، کریئر ایک دن تمہیں ریٹائر کر دے گا لیکن عبادت کبھی ریٹائر نہیں ہوگی۔ ڈگری صرف نوکری تک لے جائے گی لیکن سجدہ جنت تک لے جائے گا۔ تنخواہ تمہیں لوگوں کے سامنے عزت دلائے گی لیکن نماز تمہیں اللہ کے سامنے کامیاب کرے گی۔ اصل کامیابی وہ نہیں جو رزلٹ کارڈ پر لکھی جاتی ہے، اصل کامیابی وہ ہے جب تمہاری قبر روشن ہو، جب فرشتے کہیں سو جاؤ جیسے دلہن آرام کرتی ہے۔ اے اللہ، ہمیں ایسا انسان بنا جو کریئر بھی بنائے اور تجھے بھی راضی کرے، ہماری پڑھائی میں برکت دے، ہماری نوکری کو حلال بنا، ہمارے سجدوں کو قبول کر۔ یا رب، ہمیں وہ علم عطا کر جو نفع دے، وہ محنت عطا کر جو دنیا اور آخرت دونوں سنوار دے، اور وہ عبادت عطا کر جو ہمیں تیری رحمت کے قریب لے جائے۔ آمین یا رب العالمین۔